السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی ناکام سازش۔ قریش کو جب معلوم ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت کرنے والے ہیں تو ان کو بڑی فکر ہوئی کہ اگر آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینے چلے گئے تو اسلام جڑ پکڑ جائے گا اور وہ پھر اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ہم سے بدلہ لیں گے اور ہمیں ہلاک کر دیں گے۔ اس بنا پر انہوں نے قصا بن کلاب کے گھر، جو دارالمدوہ کے نام سے مشہور تھا، سازش کے لیے جمع ہوئے اور اس میں ہر قبیلے کے سردار موجود تھے۔ سبھی نے آپس میں یہ طے کیا کہ ہر قبیلے کا ایک ایک شخص جمع ہو اور سب مل کر تلواروں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کر دیں گے۔ نعوذ باللہ۔ اس فیصلے کے بعد انہوں نے رات کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کو گھیر لیا اور اس انتظار میں رہے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو نماز کے لیے نکلیں گے تو تلواروں سے ان کا خاتمہ کر دیں گے۔ نعوذ باللہ۔ مگر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کی سازش سے باخبر کر دیا۔ اس لیے آپ رات کو اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو لٹا کر سورہ یاسین پڑھتے ہوئے، ان کے سردار پر مٹی ڈالتے ہوئے ان کے سامنے سے گزر گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ ان لوگوں کو کچھ خبر بھی نہ ہوئی۔ صبح کو جب انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو باہر نکلتے دیکھا تو بہت شرمندہ ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، بکری کا دودھ دینا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مقام جیاد میں عقبہ بن ابی معیط کی بکریاں چرا رہا تھا۔ اتنے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہجرت کرتے ہوئے میرے پاس پہنچے اور کہنے لگے، تم ہم کو دودھ پلا سکتے ہو؟ میں نے کہا، یہ بکریاں میرے پاس امانت ہیں، میں ان کا دودھ کیسے پلا سکتا ہوں؟ تو فرمایا، اچھا ٹھیک ہے، اتنا تو کرو کہ جس بکری نے ابھی تک بچہ نہیں جنا اس کو لے آؤ۔ تو میں نے ایسی بکری حاضر کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تھنوں پر جیسے ہی ہاتھ پھیرا، تھنوں میں دودھ بھرایا، پھر اس کو ایک پیالے میں دوہا، اس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا، پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اور پھر مجھ کو پلایا اور تھنوں سے کہا، سکڑ جاؤ، تو وہ تھن اپنی پہلی حالت پر لوٹ آئے۔ ایک فرض کے بارے میں سجدہ سہو کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو نماز میں بھول چک ہو جائے تو سجدہ سہو کر لے۔ فائدہ: اگر نماز میں کوئی واجب بھول سے چھوٹ جائے یا واجبات اور فرائض میں سے کسی کو ادا کرنے میں دیر ہو جائے تو سجدہ سہو کرنا واجب ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، گھر سے وضو کر کے مسجد جانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی گھر سے وضو کر کے مسجد آئے تو گھر لوٹنے تک اسے نماز کا ثواب ملتا رہے گا۔ ایک گناہ کے بارے میں، کافر ناکام ہوں گے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک جو لوگ کافر ہو گئے اور دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے روکا اور ہدایت ظاہر ہونے کے بعد اللہ کے رسول کی مخالفت کی تو یہ لوگ اللہ کے دین کو ذرا بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے تمام اعمال کو برباد کر دے گا۔ دنیا کے بارے میں، لوگوں کی کنجوسی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سن لو، تم ایسے ہو کہ جب اللہ تم کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے
تو تم میں سے بعض لوگ بخل کرتے ہیں، اور جو شخص کنجوسی کرتا ہے تو حقیقت میں اپنے ہی لیے کنجوسی کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ غنی ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اور تم سب اس کے محتاج ہو۔ آخرت کے بارے میں حوض کوثر کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوثر جنت میں ایک نہر ہے جس کے دونوں کنارے سونے کے ہیں، اور وہ موتی اور یاقوت پر بہتی ہے۔ اس کی مٹی مشک سے زیادہ خوشبودار ہے، اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے بھی زیادہ سفید ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے کسی بھائی کی مصیبت پر خوشی کا اظہار مت کرو، اگر ایسا کرو گے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس مصیبت سے نجات دے دے اور تم کو اس مصیبت میں مبتلا کر دے۔ اس لیے محترم حضرات، اس بات کا خیال رکھیں کہ اپنے کسی بھی بھائی کی مصیبت کے وقت مذاق نہ اڑایا کریں، بلکہ اس کی مدد کریں جتنی بھی ہو سکے، اور اتنا بھی نہ کر سکے تو کم سے کم اس کو تسلی دیں۔ یہ تھی آج کی ہماری تعلیم۔ آپ کو کیسے لگی آپ ہمیں کمنٹس کر کے ضرور بتائیں، اور خود بھی سنیں اور اپنے ملنے والوں کو بھی شیئر کریں، لائک کریں، تاکہ وہ بھی سن سکیں۔ اور بھی اسی طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی دبا دیں، تاکہ نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں، نماز پڑھتے رہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو 5 گانا نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دے کر ہماری اس ویڈیو کو سنا۔ جزاک اللہ۔